اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب اللمع میں اس خون کے بارے میں کہ جو معاف عن ہے، یعنی سید صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جناب آ رہی ہے۔ جی، ہماری گفتگو چل رہی تھی اس خون کے بارے میں کہ جو معاف عن ہے، یعنی اگر کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے اور کوئی انسان اس میں نماز پڑھنا چاہے، نہیں دھویا، اس کو نہیں پاک کیا، تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ کتنے میں؟ کہ جو درہم بغلی کے برابر ہے۔ درہم بغلی کے جو برابر ہے اس میں اگر کوئی شخص نماز پڑھے، نہیں پاک کیا، نہیں دھویا اسے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے خون کو چاہے وہ جسم پہ لگا ہوا ہو یا کپڑے پر لگا ہوا ہو، معاف عن کہا جاتا ہے، یعنی خون معاف ہے۔ لیکن کون سا خون ہے وہ؟ کیا ہر خون ہے وہ کہ کوئی بھی خون لگ جائے آپ کے جسم کو یا آپ کے کپڑے کو، بس یہ ہے کہ درہم بغلی کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، یا کچھ خون مستثنات میں ہے، مستثنا ہے؟ کہاں یہ خون جو ہے یہ خون جرور قروح کا ہونا چاہیے، یعنی پوڑے پھنسیے چوٹ وغیرہ جو خون ہوتا ہے، جو آپ کے خون کا ایک طبی خون ہے، یعنی طبی سے مراد یعنی جو پھوڑے پھنسی وغیرہ کا یا چوٹ کی وجہ سے جو خون نکل جاتا ہے، یہ اگر وہ خون ہے تو وہ معاف ہے۔ لیکن اگر خون جو ہے وہ دمائے ثلاثہ میں سے کوئی ایک ہے، یعنی حیض یا نفاس یا استحاضہ، ان میں سے کوئی ایک ہے، تو پھر وہ معاف نہیں ہے، وہ ذرا بھی معاف نہیں ہے، اس کی ایک چھینٹ بھی معاف نہیں ہے، بلکہ پاک ہی کرنا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب مثلا جو نجس العین ہے اس پہ خون تو بعض اصحاب نے، بعض علماء کرام نے، فقہا نے اس خون کو بھی ملحق کیا ہے اسی خون سے، کس سے؟ یعنی دماء ثلاثہ سے، یعنی نجس العین کے خون کو کس سے ملحق کیا ہے بعض اصحاب نے؟ دماء ثلاثہ سے، کہ جو حکم دماء ثلاثہ کا ہے وہی حکم نجس العین کے خون کا ہے۔ کیوں؟ علت کیا تھی؟ مثلا کیا وجہ ہے ایسا کیوں؟ لتضاعف النجاسہ، چونکہ نجاست اس میں کیا ہے؟ زیادہ ہے، ڈبل ہے، شدت ہے نجاست میں۔ یعنی جو کافر مثلا کتے کا خون ہے یا سور کا خون ہے، یعنی ایک کتا خون نجس العین، اس کے بعد دوسرا خون، یعنی جب خون جو ہے وہ پاک جانور کا بھی نجس ہے جی، تو پھر کتے کا خون تو بطریقہ اولا زیادہ نجس ہے۔ یعنی جب خون نجس ہوتا ہے، انسان کا خون نجس ہے، جانور کا خون نجس ہے، جو حلال گوشت ہیں ان کا بھی نجس ہے، یعنی تو پھر تو کتے سور تو خود ہی نجس ہیں، تو ان کا خون تو زیادہ نجاست رکھتا ہے، شدت ہے اس نجاست میں۔ کہہ رہے ہیں لتضاعف النجاسہ، لیکن کہہ رہے ہیں ولا نص فیہ، لیکن کوئی نص نہیں ہے، اس میں کوئی نص نہیں ہے۔ وقضیۃ الاصل تقتضی دخولہ فی العموم، اور یعنی جب نص تو نہیں ہے لیکن اصل کیا ہے کہ بھائی دم نجس العین ہے، یہ اصل کیا ہے کہ دم نجس العین ہے، لہذا اس بات کا مقتضی ہے کہ عموم میں داخل ہو۔ جب دماء ثلاثہ شدت کی وجہ سے نجس ہیں، یعنی حیض نفاس استحاضہ شدت کی وجہ سے نجس ہیں، اور اتنے نجس تو ہر خون ہے لیکن وہ اتنے نجس ہیں کہ وہ نماز میں معاف نہیں ہے، جبکہ باقی خون جو ہے اگر درہم بغلی کے برابر ہو تو معاف ہے، کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو معاف ہے۔ لیکن دماء ثلاثہ میں سے ایک چھینٹ بھی آ گئی، ایک قطرہ بھی گر گیا کپڑے کے اوپر یا جسم کے اوپر، تو نماز میں معاف نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عموم جو ہے قضیۃ الاصل، یعنی شدت، دونوں میں شدت ہے، تقتضی اس بات کا مقتضی ہے کیا کہ دخول فی العموم، کہ جیسے دماء ثلاثہ ہے ایسے یہ بھی ہونے چاہیے جو دم نجس العین ہے۔ لیکن پر نص نہیں ہے، یعنی نص تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے بعض علماء نے کیوں کہا ایسا آگے ایسے نمایا دی؟ کیونکہ لتضاعف النجاسہ، نجاست کے ڈبل ہو جانے کی وجہ سے، ایک تو نجس العین دوسرے خون، صحیح ہے، نجس العین کا خون تو ڈبل نجاست ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نص تو نہیں ہے اس میں، صحیح ہے، لیکن جو قضیہ اصل ہے وہ کیا ہے؟ اصل
یعنی نجس العین کا خون گویا کہ ڈبل نجس ہو گیا. تو کس بات پہ مقتضی ہے ایک قضیہ؟ دخولہ فی العموم، کہ دم نجس العین داخل ہے فی العموم. فی العموم یعنی جیسے دماء ثلاث جن کی شدت، جن کے خون میں شدت ہے، جس کا خون شدید نجس ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے. تو دماء ثلاثہ بھی شدت رکھتے ہیں نجاست میں، اور نجس العین کا خون بھی شدت رکھتا ہے نجاست میں، لہذا وہی حکم ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. بات سمجھ میں آ گیا بھائیوں؟ واضح ہو گیا. وَالْعَفْوُ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ، وَالْعَفْوُ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ، اور جو معاف کیا گیا ہے، یہ مقدار جو معاف کی گئی ہے، کون سی مقدار؟ درہم بغلی، یعنی جو معاف کی گئی ہے یہ مقدار. جی وَالْعَفْوُ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ، جو اس مقدار کو معاف کیا گیا ہے، ما اجتماع ہی موضع وفاق. اب سوال یہ ہے کہ جو مقدار معاف کی گئی ہے درہم بغلی کے برابر، یعنی جو معاف کیا گیا ہے خون دم، یعنی دم جروح و قرو، پھوڑے پھنسیرہ خون یا چوٹ کا خون، جو معاف کیا گیا ہے مقدار، یہ اکٹھا اگر ایک جگہ ہو جب معاف ہے، یا جسم کے بعض حصوں پر پھیلا ہوا ہے، یا لباس کے بعض حصوں پر پھیلا ہوا ہے، تب بھی معاف ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ یہ جو معاف عنہ ہے، جو خون نماز میں معاف ہے دماء ثلاثہ کے علاوہ درہم بغلی کی مقدار میں جو معاف ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ خون اکٹھا ایک جگہ پر ہو درہم بغلی کے برابر، وہ معاف ہے، یا جسم کے مختلف حصوں پہ چھینٹیں آئی ہوئی ہیں، اگر ان کو ملایا جائے، ایک جگہ کر لیا جائے مان لیں، تو اس کی مقدار درہم بغلی بنتی ہے، اس طرح بھی معاف ہے. یا وہ ایک ہی جگہ ہے درہم بغلی کے برابر یا اس سے کم، وہ معاف ہے. صحیح. یا کچھ جسم پر ہے، کچھ جو ہے وہ لباس پر ہے، وہ معاف ہے. کون سا معاف ہے؟ یعنی مجتمعاتاً معاف ہے، یا اگر پھیلا وہ بھی ہے، منتشر بھی ہے، تب بھی معاف ہے. وَالْعَفْوُ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ مَا اجْتِمَاعِهِ مَوْضِعَ وِفَاقٍ، اور معاف ہونا، معاف ہونا عن هذا المقدار یعنی درہم بغلی کے برابر یا اس سے کم، اس مقدار کا معاف ہونا ما اجتماعی، جب یہ اکٹھا ہو، اکٹھا نہیں ایک ساتھ ہو، یعنی ایک جگہ پر ہو. موضع وفاق، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. موضع وفاق یعنی آغا محمد علی، موضع وفاق یعنی اتفاق کی جگہ ہے، یعنی سب متفق ہیں، متفق ہیں سب جگہ. وما تفرق ہی اقوال، کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر وہ متفرق ہے، کچھ چھینٹیں یہاں ہیں، کچھ چھینٹیں پیر یعنی پائجامے پر ہیں، کچھ چھینٹیں کرتے پر ہیں، مثلا اس طرح متفرق ہے، اگر کچھ چھینٹیں یہاں کچھ چھینٹیں وہاں، اور ساروں کو ملا لیا جائے تو درہم بغلی جتنا بنتا ہے یا اس سے کم بنتا ہے. کہہ رہے ہیں اقوال، اس میں اقوال ہے، یعنی اس میں قول ہے. اجودھا، ان میں سب سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے؟ الحاقہ بالمجتمع، کہ چھینٹوں کو بھی، متفرق کو بھی مجتمع سے ملایا جائے گا، ملق کیا جائے گا، یعنی جو حکم مجتمع کا ہے وہی متفرق کا ہے. واضح ہوا بھائی؟ کیا ہے؟ اقوال ہیں. اس میں بعض کہتے ہیں کہ مثلا ملایا جائے یعنی وہ بھی معاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، ایک جگہ ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں، چاہے چھینٹے ہوں یا ایک جگہ ہو سب معاف ہے، بس اتنی مقدار میں ہونا چاہیے. لیکن اجود جو ہے مصنف کے نزدیک، یعنی شارح کے نزدیک جو اجود ہے وہ یہ ہے اس کو ملحق کیا گیا ہے مجتمع سے، یعنی پھیلا ہوا بھی ہے تو اسے مجتمع سے ملحق کیا گیا، یعنی جو مجتمع کا ہے، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں، پاک نہیں ہے، کوئی سوچے پاک ہے تو نجیسی وہ، لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں، معاف ہے نماز میں وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر چھینٹے ہیں تو وہ بھی پاک ہی ہے، یہ وہ استغفر اللہ، وہ بھی یعنی اس میں معاف عنہ ہے، یعنی نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے. پاک نہیں ہے لیکن نماز میں معاف ہے. واضح ہوا؟ پاک نہیں ہوتا وہ ہے نجیسی لیکن معاف ہے نماز میں. یا نا کہ مثلا جو ہے وہ کسی کو چھینٹے آ گئی یا خون لگ گیا تو نماز پڑھنا چاہتا ہے، ابھی اسے دھویا نہیں تو پڑھ سکتا ہے اس میں نماز بغیر دھوئے، کہ بس مقدار اس کی درہم بغلی کے برابر یا اس سے کم ہونی چاہیے اور دماء ثلاثہ میں سے نہیں ہونا چاہیے. وَيَكْفِي فِي الزَّائِدِ عَنِ الْمَعْفُ عَنْهُ إِزَالَةُ الزَّائِدِ خاصَّةً، اور کافی ہے زائد میں یعنی جو درہم بغلی سے زیادہ ہے،
جو خون درہم بغلی سے زیادہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ معفو عن میں کافی ہے ازالت الزائد خاصتاً. اگر مثلا ایک انسان کے جسم پر یا مثلا کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور وہ درہم بغلی سے زیادہ تھا تو کیا کریں؟ کہ کافی ہے کہ زیادہ کو ختم کر دیں اور اتنا بچ جائے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، معاف ہے وہ. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ آئی صاحب؟ بات سمجھ میں آئی؟ آغا کیا نام آپ کا؟ سعید صاحب. جی جناب. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی حضور. جی کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ ہے بدن پر یا لباس پر تو جو زیادہ ہے اگر اس کو ہٹا دیں، اسے صاف کر دیں، پاک کر دیں وہاں سے، اور کچھ بچ گیا ہے درہم بغلی سے کم ہی ہے وہ یا برابر ہے درہم بغلی کے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ کو ہٹا دیا تو جو مقدار محدد یعنی جتنا معاف ہے وہ بچا ہے اگر، تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں نماز ہو جائے گی. والثوب والبدن یضم بعضهما الى بعض على اصل القولین. اور بدن، ثوب یعنی کپڑا، والبدن بدن ثوب یعنی لباس اور بدن، یضم ملائے جائیں گے، منضم کیے جائیں گے، الى بعض على اصل القولین یعنی بعضهما الى بعض یعنی بعض کو بعض میں حساب کیا جائے گا، ملائے جائیں گے یعنی حساب کیا جائے گا، یعنی اتنا خون جسم پر ہے اتنا خون مثلا لباس پر ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ درہم بغلی کے برابر خون بدن پہ لگا ہوا ہے اور درہم بغلی ہی کے برابر کپڑوں پر لگا ہوا ہے، تو مثلا یہ سوچے کوئی کہ بھائی نہیں تو الگ الگ ہے لہذا یہ بدن کا معاف ہے اور یہ کپڑے کا معاف ہے، کہ نہیں، دونوں کو ملایا جائے گا، دیکھا جائے گا مقدار دونوں کو ملا کے کتنی بن رہی ہے یا اس سے کم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو ملا کے حساب کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا علی اصح القولین، قول اصحا کی بنا پر. کون؟ قول اصحا کی بنا پر. صحیح ترین قول کیا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کے حساب کیا جائے گا. واضح ہوا؟ ہاں کہنے ولو اصاب الدم وجہ الثوب فإن تفشی من جانب للآخر فواحد. اگر خون پہنچ جائے وجہ ثوب کپڑے کے دونوں طرف، وجہ ثوب یعنی کپڑے کے دونوں طرف یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے جو بھی طرف کریں کپڑے کے دونوں طرف. فإن تفشی من جانب الآخر فواحد. اگر فقط جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ادھر محسوس ہوا ہے، ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کاپی پہ لکھتے ہیں تو روشنائی چھن جاتی ہے اس طرح کی، دوسری طرف محسوس ہونے لگتی ہے نہیں وہ روشنائی بہت زیادہ لیکن محسوس ہوتی ہے، چھن کے نہیں چیز بولتے ہیں کہ وہ مثلا پیپر پہ آپ لکھ رہے ہیں تو روشنائی پہلے خاص زیادہ ہوتا تھا یہ جب روشنائی سے لکھتے تھے، یا بعض پین اس طرح کے آتے ہیں کہ ان سے لکھتے ہیں تو دوسری طرف تھوڑا بہت اس کی علامتیں کچھ آ جاتی ہیں، لگتا ہے کہ روشنائی آ گئی. لیکن اگر ایسا ہے تو ایک ہی مانا جائے گا خون. صحیح، اگر کپڑے کی ایک طرف خون لگا اور دوسری طرف جو ہے تفشی چھن کے تھوڑا بہت جو ہے وہ نظر آنے لگا، اس طرح خون زیادہ نہیں ہے، چھنا ہے بس ایسے جیسے دکھنے لگا ہوتا آثار اس کے، کہنا ہے وہ ایک مانا جائے گا. وَإِلَّا فَإِسْنَانِ. اور اگر وہ چھن کے آ گیا ہے باقاعدہ، نہیں ہوتا کہ آر پار کر دیا خون نے، یہ کوئی روشنائی آر پار کر دیتی کاغذ کو مثلا، تو اگر خون چھن کے آ گیا باقاعدہ آر پار، ایک تو ہوا کہ وہ نشانات سے پڑ گئے جیسے کاغذ پہ پڑ جاتے تھے، ایک یہ ہے کہ نہیں باقاعدہ چھن کے آ گیا، کہہ رہے ہیں اسنان فاسنان. تو اگر وہ چھن کے خون آ گیا ہے تو پھر دو مانے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں جوڑا جائے گا. واعتبر المصنف ذکر فی الوحدہ ما تفشی رقت الثوب. اور مصنف نے اعتبار کیا ہے اپنی کتاب ذکرہ میں ایک ہونے کا، کہ ایک مانا جائے کب؟ جب چھن جائے اور کپڑا کیا ہو؟ رقیق ہو، باریک ہو. بات واضح ہوئی؟ ایک تو کپڑا سمیک ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، ہاں گاڑھا ہوتا ہے، ایک ہے کپڑا پتلا ہلکا کپڑا بہت زیادہ رقیق ہے، تو اگر وہ اس میں چھن کے اس سے خون آ جائے تو وہ ایک ہی مانا جائے گا. تو رقیق ہے کپڑا چونکہ چھن کے آ گیا. وَإِلَّا تعدد. اور اگر جو ہے وہ کپڑا رقیق نہیں ہے بلکہ سمیک ہے یعنی موٹا ہے گاڑھا ہے تو پھر جو ہے وہ الگ، اور پھر خون آ جائے دوسری طرف چھن کے تو پھر جو ہے وہ متعدد مانے جائے. واضح ہوا؟ یعنی اگر خون کپڑا یعنی باریک ہے، زیادہ بہت سے کپڑے بہت باریک ہوتے ہیں نا، کوئی چیز گری فوراً جو ہے وہ آر پار یعنی روکتے نہیں ہیں وہ، تو جو اتنا رقیق ہے یعنی رقیق ہے کپڑا اور پھر اس سے خون چھن کے دوسری طرف آ جائے تو ایک مانا جائے گا مصنف کے نزدیک ذکرہ میں، کتاب ذکرہ میں. اور اگر جو ہے وہ کپڑا رقیق نہیں ہے بلکہ موٹا ہے گاڑھا ہے اور پھر خون چھن کے دوسری طرف نظر آ رہا ہے تو پھر وہ متعدد شمار ہوں گے.
نکتفی علی المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ.